عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کی منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا، وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا، وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے۔ کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن حوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ وہ کام کر سکا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی، معاذ کی بیوی، اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی۔ حمیدی نے یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1307۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کے بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1308۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھو، خدا کی قسم یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1309۔ ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1310۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1311۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو زمیوں کا ہے جو کافر ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی کی جان نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1312۔ ابو حمزہ نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ میں قیس اور سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور زکریا نے کہا، ان سے شعبہ نے اور ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ابو مسعود اور قیس رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1313۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ کیسان نے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1314۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے زہری سے سن کر یہ حدیث یاد کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1315۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد کیسان نے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا
تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1316۔ ابو عوانہ و زائے شکری نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1317۔ یزید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے، ان سے زاہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1318۔ شعبی نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ صحابہ نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1319۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1320۔ شیبانی نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا، میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا، نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1321۔ شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر سے گزرا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ہم نے پوچھا کہ ابو عمرو یہ شعبی کی کنیت ہے، یہ آپ سے بیان کرنے والے کون صحابی ہیں؟ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1322۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1323۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا۔ سورہ زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں، میں نے ضائع کیا۔ سورہ زمر میں جو لفظ فرت تو آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں، میں نے ضائع کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1324۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن ابی ذئب کے سامنے یہ حدیث پڑھی،
ان سے ابو سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ دوسری سند ہم سے احمد بن شعیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی، اور مجھ سے عبد الرحمن اعرج نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325۔ ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے، صاحب قبر مرد تھا یا عورت تھی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1326۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا، اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1327۔ اور ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صف بندی کرائی، پھر نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1328۔ ابو زمرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1329۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے ہلال و زان نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی اور حجرے میں نہ ہوتی، کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330۔ مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے، ان سے حسین معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1331۔ حسین نے بیان کیا، اور ان سے ابن بریدہ نے کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا زچگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1332۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1333۔ سعید بن مینا نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون واسطی اور عبدالصمد نے سلیم سے اصحمہ نام نقل کیا ہے اور عبدالصمد نے اس کی مطابعت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1334۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے اور ان سے طلحہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری سند، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان سوری نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1335۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر سے گزرے تھے۔ قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ شیبانی نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا، ابو عمرو یہ آپ سے کس صحابی نے بیان کیا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1336۔ ثابت نے بیان کیا، ان سے ابو رافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وجوہ تھیں، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی۔ گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1337۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، ان سے یزید بن زریع نے، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ باغ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1338۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زور کا تماچا مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور کہا دوبارہ جا اور ان سے کہے کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں
اور تمہیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ابھی کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1339۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جن کا انتقال رات میں ہو گیا تھا اور اسے رات ہی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی ہے جسے کل رات میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ پھر سب نے دوسرے روز نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1340۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس کی مورت اس میں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1341۔ ہلال بن علی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ فلیح نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ لم یقارف کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ نساء میں جو لیقترفوا آیا ہے اس کا معنی یہی ہے تاکہ گناہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1342۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے 2 شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1343۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابو الخیر یزید بن عبداللہ نے، ان سے عقبہ بن عامر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1344۔
شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن کعب نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو شہیدوں کو دفن کرنے میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1345۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن کعب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دو، یعنی احد کی لڑائی کے موقع پر، اور انہیں غسل نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1346۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو شہیدوں مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں۔ آپ نے خون سمیت انہیں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1347۔ امام اوزائی نے خبر دی انہیں زہری نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ کس نے حاصل کیا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا آپ لحد میں اسی کو دوسرے سے آگے بڑھاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد اور چچا کو ایک ہی کمبل میں کفن دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1348۔ عبد الوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حذا نے ان سے اکرمہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا، پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے، اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے، کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اس سے اذخر کا استثناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے ہماری قبروں اور گھروں کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1349۔ سفیان نے بیان کیا عمروں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غالباً مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک قمیص پہنائی تھی غزوہ بدر میں، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو ہارون موسیٰ بن نبی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے جو مومن مخلص تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو آپ وہ قمیص پہنا دیجئے جو آپ کے جسد اطہر کے قریب رہتی ہے۔ سفیان نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1350۔ حسین معلم نے بیان کیا ان سے عطا بن ابی رباح نے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جنگ احد کا وقت قریب آ گیا تو مجھے میرے باپ عبداللہ نے رات کو بلا کر کہا مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں
سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا، اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مجھے اپنے عزیزوں اور وارثوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میں مقروض ہوں، اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی 9 بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا تھا، پر میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا، دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1351۔ سعید بن عامر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے چچا دفن تھے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1352۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے شہداء کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں 2 کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، پھر جب ایک طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا، پھر آپ فرماتے کہ میں قیامت کو ان کے ایمان پر گواہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر غسل دیے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1353۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا، اسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڑبڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ نے سورہ دخان کی ایک آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1354۔ سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، پھر ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں۔ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ پایا، وہ ایک چادر اوڑھے پڑھا تھا، کچھ گن گن یا پھن پھن کر رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر ابن سیاد سے کہہ دیا، صاف، یہ نام ابن سیاد کا تھا، دیکھو محمد آن پہنچے۔
یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ شعیب نے اپنی روایت میں زمزمہ، فرفصہ اور عقیل نے رمرمہ نقل کیا ہے، اور معمر نے رمزہ کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1355۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1356۔ عبید اللہ بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں اور میری والدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے میں کمزور مسلمانوں میں سے تھیں، میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1357۔ شعیب نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ابن شہاب ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھتے تھے، اگرچہ وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی، یعنی اس صورت میں جبکہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سوا کوئی اور ہو، جب بھی بچے کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی، لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایسے بچے کو کچا حمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آیت کو تلاوت کیا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، الآیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358۔ یونس نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتا ہے، کیا تم اس کا کوئی عضو پیدائشی طور پر کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی دین قیم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1359۔ ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے اپنے باپ مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ سے خبر دی، ان کے باپ نے انہیں یہ خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی مغیرہ نے کہا، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔
انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وما کان للنبی نازل فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 113، صحیح بخاری حدیث نمبر 1360۔ ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1361۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا، اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے، اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، صحیح بخاری حدیث نمبر 1362۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دھاردار چیز سے ذبح کر لے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1363۔ امام حسن بصری نے کہا کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسی بصرے کی مسجد میں حدیث بیان کی تھی۔ نہ ہم اس حدیث کو بھولے اور نہ یہ ڈر ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1364۔ ابو زناد نے خبر دی، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھے یا تیر سے اپنے تئیں مارے وہ دوزخ میں بھی اس طرح اپنے تئیں مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1365۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، ان سے ابن عباس نے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟
حالانکہ اس نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی اور فلاں دن فلاں بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا، اور فلاں دن فلاں بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے، میں نے نماز پڑھانی پسند کی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ پر سورہ برات کی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے، آیت وہم فاسقون تک، اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑا ہو۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی اس دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1366۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1367۔ عفان بن مسلم صفار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن ابی الفرات نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے ابو الاسود علی نے کہ میں مدینہ حاضر ہوا، ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا، لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے، اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اور اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود علی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے تو کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1368۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے علقمہ بن مرثد نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1369۔ علی بن عبداللہ بدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے صالح نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا والوں کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا،
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1370۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے، اور اللہ نے سورہ روم میں فرمایا اے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1371۔ عبدان نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے باپ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہوں نے اشعث سے سنا، انہوں نے اپنے والد ابو شعشع سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے خدا کی پناہ نہ مانگی ہو۔ غندر نے عذاب القبر حق کے الفاظ زیادہ کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1372۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1373۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1374۔ محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا کہ مجھ سے عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ابو جحیفہ نے، ان سے برا بن عازب نے، اور ان سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کو ایک آواز سنائی دی یہودیوں پر عذاب قبر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور نضر بن شمیل نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، ان سے عون نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ ابو جحیفہ سے سنا، انہوں نے برا سے سنا، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1375۔